صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ نعتوں کی محفل سجائیں گے، نعتوں کی محفل سجائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی، ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی، صلی اللہ صلی اللہ کی ہوگی بولی، صلی اللہ صلی اللہ کی ہوگی بولی۔ نعت نبی ہم گنگنائیں گے، نعت نبی ہم گنگنائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں، آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں، دلکش ہواؤں میں معطر فضاؤں میں، دلکش ہواؤں میں معطر فضاؤں میں۔ چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے، چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ خوشیوں کی جگہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے، طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے۔ زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے، زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ طیبہ نگر کے کاش ہم ہو کبوتر، طیبہ نگر کے کاش ہم ہو کبوتر۔ مینار و گنبد ہمارا جو ہو گھر، مینار و گنبد ہمارا جو ہو گھر۔ روزے کا پھیرا لگائیں گے، روزے کا پھیرا لگائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ ایک روز ڈھونڈے گی رحمت بغانا، ایک روز
روز ڈھونڈے گی رحمت بہانا، اپنا بھی پلٹے گا راہی زمانہ، اپنا بھی پلٹے گا راہی زمانہ، دل کی لگی در پر بجھائیں گے، دل کی لگی در پر بجھائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ پرواز کو بالوں پر دے دے یا رب، پرواز کو بالوں پر دے دے یا رب، نعت پڑھنے کا ہنر دے دے یا رب، نعت پڑھنے کا ہنر دے دے یا رب، آقا کو جا کر سنائیں گے، آقا کو جا کر سنائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نیا اسلامی سال نصیب فرما۔ میرے کریم، اس نئے آنے والے سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سربلندی اور کامیابی کے سال میں تبدیل فرما، اور مولا ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اس ماہ مبارک کے جانے سے پہلے اس پر ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آنے والے نئے سال میں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کا یہ 6واں ہفتہ واری اجتماع ہے جس میں ہم اور آپ سوانح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سماعت کر رہے ہیں، یعنی 6 ہفتے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر، آپ کے منصب و مقام پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی قربانیوں، آزمائشوں، امتحانات پر گفتگو کرتے ہوئے۔ اگر
ہر ہفتے میں نے صرف آدھا گھنٹہ بھی بولا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 گھنٹے اب تک ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو ہو چکی ہے، جبکہ صرف آدھا گھنٹہ میں نے نہیں بولا بلکہ 1 گھنٹے، سوا گھنٹے، پونا گھنٹے میں نے گفتگو کی ہے، یعنی 3 گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو ہو چکی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر ابھی عنوان مکمل نہیں ہوا ہے۔ لیکن آج کے اس اجتماع میں میں اس عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا بدھ جب آئے گا تو ماہ محرم الحرام ہوگا اور نیا اسلامی سال ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 3-4 گھنٹے میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو سمجھ پانا یہ بالکل ناممکن ہے۔ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت بھی ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر میں آپ کے پاس سیدنا عمر فاروق اعظم آنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر میں آپ کی محفل میں عمر آنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر میں آپ کی محفل میں عمر آنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا تم عمر کو جانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا انہیں اچھی طرح آسمان والے جانتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل، مجھے عمر کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی تعریف کرنا شروع کر دوں تو وہ عمر ختم ہو سکتی ہے، لیکن عمر کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 950 سال۔ یعنی تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 950 سال تک تعریف کرتا رہوں تو یہ 950 سال کا عرصہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب 950 سال تعریف کریں جبرائیل علیہ السلام اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی تعریف ختم نہ ہو تو 3-4 گھنٹے میں کیا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ختم ہو سکتی ہے؟ فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے 25 سورتوں میں 59 مرتبہ آپ کا نام لیا ہے۔ 25 سورتوں میں 59 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمام تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے مل جائے گا۔ خطیب جب خطاب کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ 7 نبیوں کے علاوہ جو آپ سے پہلے گزرے، 7 نبیوں کے علاوہ جتنے نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کا باپ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا تمام انبیاء کو جو شریعت دی گئی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس پر ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہی سے عمل ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ نے وہ قانون بنا کر انبیاء کو عطا کر دیا جس پر ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے تھے۔ آپ نے پچھلے ہفتے تک سنا
کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، جس جگہ چھوڑ کر آئے تھے اس بیابان میں آبادی بس گئی، زمزم کا کنواں آ گیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی، آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اکثر ملنے جلنے آتے تھے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب رہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ان قریب حضرت سارہ کے ذریعے ہم تمہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کریں گے اور تمہارے گھر پوتا بھی ہوگا۔ یعنی 3 بشارتیں دی گئی، ایک تو اولاد کی، دوسرا لمبی عمر کی، اور تیسرا پوتے کی خوشخبری۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں تک کی گفتگو ہم نے اور آپ نے سماعت کیا تھا۔ اب آئیے اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا ہے، یعنی جس کام کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے کیا، مثلا مونچھوں کو پست کرنا، داڑھی کو تراشنا، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اسی طرح ختنہ کرنا، فرمایا گیا کہ 80 سال کی عمر میں آپ نے اپنا ختنہ کیا ہے، جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اسی طرح بغل کے زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سلا ہوا پیجامہ سب سے پہلے آپ نے پہنا ہے۔ جہاد سب سے پہلے آپ نے کیا ہے۔ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو کفار گرفتار کر کے لے گئے تو انہیں چھڑانے کے لیے آپ نے ان سے جہاد کیا، یعنی تلوار اٹھائی ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، یعنی آپ سے پہلے جو بھی انسان تھے یا جو بھی انبیاء تھے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے، سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ناخن کو بھی ابراہیم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے تراشا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن چونکہ آج اس عنوان کو سمیٹنا، اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ ابراہیم جب اس بار جا رہے ہو تو اپنی سواری سے نیچے مت اترنا، بلکہ جانا اسی پر بیٹھے بیٹھے ملاقات کرنا اور واپس چلے آنا۔ لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے اور اسی طرح سے واپس آ جاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کی شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جب ایک بار ملاقات کرنے گئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، دروازے پر دستک دی تو کوئی خاتون باہر نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ وہ تو اس وقت یہاں نہیں بلکہ جنگل میں شکار کرنے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون؟ تو اس نے کہا میں ان کی بیوی۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ کے خلیل ہیں اور یہ میرے رشتے میں سسر لگتے ہیں، میرے شوہر کے والد ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ بہو ہے تو بہو ہی سے حال چال پوچھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور کیسے زندگی گزر رہی ہے، کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں، یہ صبح سے نکل جاتے ہیں تیر کمان لے کر جنگل میں شکار کرنے، کبھی کچھ ہاتھ لگتا ہے تو ہم دونوں کھا کر گزارا کرتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں لگتا تو بھوکے پیاسے رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس حال میں ہوں، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت میں زندگی گزر رہی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو ملال ہوا، آپ وہاں سے پلٹے اور جاتے جاتے آپ نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسماعیل سے کہہ دینا کہ اس طرح کی وضاحت کا ایک شخص آیا تھا اور وہ تمہیں یہ نصیحت کر کے گیا ہے کہ اسماعیل سے کہہ دو اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے شام کو گھر تو خوشبو سے پہچان لیا کہ میرے والد میری غیر موجودگی میں یہاں آئے تھے۔ خوشبو سے پہچان لیا، کیوں؟ کیونکہ ویسی خوشبو تو عام مکے والوں میں نہیں پائی جاتی تھی، چونکہ بہت مانوس تھے، قریب تھے اپنے والد کے، اس لیے پہچانتے تھے میرے والد کی خوشبو ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کوئی مسافر آیا تھا کیا؟
تو بیوی نے وضاحتیں بتا دی کہ ہاں ایسا ایسا ایک شخص آیا تھا، سواری ہی پر بیٹھا تھا، نیچے نہیں اترا اور یوں ہی چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کچھ وصیت کی میرے لیے، کوئی بات نصیحت کچھ کر کے گیا ہے، کچھ کہہ گیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ ہاں انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ اتنا سننا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا۔ اس نے کہا میرا قصور کیا، میں نے کیا کیا؟ تو آپ نے پورا معاملہ بیان کر دیا کہ وہ آنے والا کوئی عام مسافر نہیں تھا، بلکہ میرے والد تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں تجھے طلاق دے دوں، اور اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد چند دنوں کا عرصہ گزرا، آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے 1 مہینے کے بعد، تو گھر میں اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ دستک دی تو دوسری خاتون نے دروازہ کھولا۔ آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو جواب دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ پوچھا کہ شوہر کہاں گئے؟ تو جواب دیا کہ وہ شکار کرنے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تو اس پر وہ خاتون کہنے لگی اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہر طرح کی خوشی اور نعمتیں ہم کو عطا فرمایا ہے۔ میرے شوہر جاتے ہیں شکار کر کے لاتے ہیں، زمزم کے کنویں کے مالک ہم ہیں، اللہ نے کھانے کو بھی اچھی نعمت دی ہے، پینے کو بھی اچھی نعمت دی ہے۔ تو آپ خوش ہو گئے اور آپ نے کہا جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ میں نے اس سے کہا ہے اپنی دہلیز کو قائم کر دے، اپنی دہلیز کو مضبوط کر دے۔ اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو جو بہو تھی، جو خاتون تھی، وہ کہنے لگی کہ آپ نیچے نہیں اترے سواری کے، آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، کم سے کم مجھے اتنی خدمت کا موقع دے کہ میں آپ کے پیروں کو دھلا دوں، آپ بہت دور سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سواری سے نیچے نہیں اترے، آپ نے ایک پتھر پر پیر رکھ دیا، ایک پتھر پر پیر رکھا، وہ پانی گرم کر کے لے آئی اور اس نے اسی حالت میں آپ کا پیر دھلا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، جب اسماعیل علیہ السلام آئے، سارا معاملہ سنا تو آپ کو خوشی ہوئی کہ میرے والد کو یہ بات پسند ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ میرے نکاح میں اور یہ اچھی ہے۔ پورا معاملہ پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سواری سے نہیں اترے، میں نے پیر دھلا کر ان کی خدمت کی۔ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے آپ کو دریا کے کنارے ایک حبشی کی لاش پڑی ہوئی ملی، جس کے جسم کو جنگلی درندے کھا رہے تھے، پانی کی مچھلیاں کھا رہی تھی، کوے اور گدھ کھا رہے تھے۔ جب اللہ کے خلیل کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ رک گئے کچھ دیر کے لیے، اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تم مردوں کو دوبارہ کیسے زندگی دے گا؟ اس بات پر میرا یقین ہے کہ تو قدرت رکھتا ہے، لیکن میرے کریم میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے جلائے گا۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال ذہن میں اس لیے آیا کہ اس مردہ آدمی کے جسم کو پرندوں نے بھی کھایا، درندوں نے بھی کھایا، مچھلیوں نے بھی کھایا۔ ایک دن آئے گا کہ وہ سارے جنہوں نے کھایا ہے وہ بھی مر جائیں گے، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر مفسرین نے اور بیان کیا، بہت ساری وضاحت کی، لیکن ان سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے جب مناظرہ کیا تھا نمرود سے تو اس میں بھی یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، تو آپ نے سوچا کہ میں یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں اور رب سے دعا کروں کہ مولا مجھے دکھا، چونکہ تبلیغ دین میں لگا ہوں، اگر پھر کوئی کافر مل گیا اور اس نے اس عنوان پر بحث کی تو کم سے کم میں تو مطمئن رہوں تاکہ اطمینان بخش جواب دے سکوں۔ رب نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا تو قادر مطلق ہے، مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں دو چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، اول تو کس طرح تو زندہ کرے گا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو میری دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابراہیم تمہاری دعا قبول کی گئی۔
ابراہیم تم 4 پرندوں کو لے آؤ، انہیں اپنے ساتھ رکھو، انہیں مانوس کر لو، یعنی ملا لو اپنے ساتھ، خوب تم سے گھل مل جائیں۔ اس کے بعد ان 4 پرندوں کو تم ایک دن ذبح کرو، ان سب کے سروں کو اپنے پاس رکھو، ان کے پروں کو ادھیڑ دو، ان کی ہڈیوں سے گوشت الگ کرو، گوشت کے ٹکڑے کرو، ہڈیوں کے ٹکڑے کرو، پھر 4 پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملا دو اچھی طرح، اور ملانے کے بعد ابراہیم لے جاؤ 4 الگ الگ پہاڑیوں کی چوٹی پر ان کے گوشت کو رکھ دو، اور واپس وہاں آ جاؤ جہاں تم نے سر رکھا تھا، اور رکھ کر ایک ایک پرندے کو آواز دو، اور پھر میری قدرت کو دیکھ لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے ایک مور لیا، ایک مرغا لیا، ایک کبوتر لیا، ایک کوا لیا، آپ نے 4 کو اچھی طرح سے جیسے رب نے فرمایا تھا اسی طرح سے کاٹا، قیمہ بنا دیا، گوشت کو ملا کر 4 الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھا، اور پھر واپس آئے، سروں کو ہاتھ میں اٹھایا، اور آپ نے کہا کوا چلا۔ جب آپ نے کہا کوا چلا تو فرمایا کہ جہاں جہاں گوشت اور ہڈیاں تھی آپس میں یہاں وہاں سے اڑ کر ملتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پورا جسم مکمل ہو کر آتا ہے۔ آنے کے بعد آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، سر جڑ گیا، وہ کوا زندہ ہوا اور پہلے کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔ اب ذرا سوچے، صرف گوشت نہیں جڑا، ہڈیاں آپس میں جڑی ہیں، رگیں آپس میں جڑی ہیں، گوشت آپس میں جڑا ہے، کھال آپس میں جڑی ہے، اس کے بعد سر جڑ گیا، اللہ نے روح پھونک دی۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے 4 پرندوں کو رب نے دوبارہ زندہ فرما دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں، بہت اس کی بھی وضاحت ہے، لیکن ایک چیز بتا دوں، آپ بتائیے کوا افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ جی کچھ لوگوں کو شک لگتا ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات کبوتر کو بنایا ہے کہ حضرت آدم کو بنایا ہے؟ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ جنات کو اللہ نے پیدا کیا آگ سے، اشرف المخلوقات کا مقام نہیں دیا۔ فرشتوں کو پیدا کیا رب نے نور سے، ان کے سر پر بھی اشرف المخلوقات کا تاج نہیں رکھا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اور اشرف المخلوقات کا تاج اللہ نے اس کے سر پر رکھ دیا۔ تو چرند پرند افضل نہیں ہے، جنات و فرشتے افضل نہیں ہے، انسان کا مقام سب سے بڑا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، جب کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پکارتے ہیں، کوا سن سکتا ہے، کبوتر سن سکتا ہے، جب مرغا سن سکتا ہے، اللہ کا ولی قبر میں رہ کر بھلا کیوں نہیں سن سکتا؟ علماء نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلیئر کر دیا۔ ارے جب کوا کبوتر مرغا سنتا ہے تو بلا شبہ مخدوم ماہمی بھی سنتے ہیں، غوث اعظم بھی سنتے ہیں، غریب نواز بھی سنتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر میرے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے گئے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا گھر کہاں بنایا جائے؟ رب تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی جہاں پر آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی خانہ کعبہ کی۔ اس کے بعد شیش علیہ السلام نے، یعنی آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء اس کی تعمیر کر چکے تھے، تو جہاں اس کی بنیادیں تھیں وہ جگہ دکھا دی جبرائیل علیہ السلام نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کرتے، جب بناتے رہے دیوار اونچی ہوتی گئی تو اب اوپر تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل جاؤ کوئی پتھر لے آؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر میں خانہ کعبہ کو تعمیر کروں۔ تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آئے۔ جانتے کون سا پتھر؟ فرمایا کہ یہ وہی پتھر تھا جس پر آپ نے پیر رکھ کر اپنی بہو سے پیر کو دھلوایا تھا، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اسے لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے، نیچے سے اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا کر دیتے تھے، آپ گارا لگاتے تھے، اینٹیں رکھتے تھے،
اس کے بعد اس کے اوپر گارا لگاتے، پھر اینٹیں رکھتے۔ اس طرح فرمایا گیا کہ ہاتھ جب اوپر نہ پہنچتا تھا تو جانتے وہ پتھر جس پر آپ کھڑے تھے اس کی خوبی اور کمال کیا تھا کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی تھی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ یعنی وہ پتھر اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایلیویٹر کا کام کر رہا تھا، جسے لفٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر، اچھا جب پیر دھلوایا تھا تو اس پر نشان نہیں پڑے تھے، لیکن آج چونکہ بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہنا تھا اور اس پر کھڑے رہ کر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا تھا تو رب نے پتھر کے سینے کو اتنا نرم کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان اس پر بن گئے۔ اور پھر اللہ نے اس پتھر کو بھی وہ شرف دیا کہ اسے مقام ابراہیم بنا دیا گیا، اس کو خانہ کعبہ کے قریب نصب کر دیا گیا کہ جب ہم طواف کعبہ سے فارغ ہوتے ہیں تو واجب ہے کہ اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، 2 رکعت نماز نفل۔ اور جب عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو پہلے طواف کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر ادا کرتے ہیں، پھر زمزم پیتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ تو عمرہ ہے۔ اگر بات حج کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا حج جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ اب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے اسماعیل ایک اور پتھر لے آؤ تاکہ اس پتھر کو میں اس پر نصب کر دوں، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ طواف کہاں سے شروع کیا انہوں نے اور کہاں پر ختم کرنا ہے۔ ورنہ چاروں طرف کی دیواریں ایک جیسی تھی، آدمی کوئی کہیں سے کرتا، کوئی کہیں سے کرتا، کوئی کہیں سے کرتا، تو کہاں سے شروع کیا جائے کہاں ختم کیا جائے، نشانی کے لیے جو ایک اور پتھر لے آؤ۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لینے گئے اور فرمایا گیا کہ یہاں ہند سے جبرائیل علیہ السلام وہ پتھر جس کو ہم اور آپ حجر اسود کہتے ہیں وہ لے گئے اور وہ لے جا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا۔ فرمایا گیا یہ جنتی پتھر تھا اور یہ پتھر بہت زیادہ چمکدار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فرمایا گیا یہ وہی پتھر تھا جس پر بیٹھ کر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ 2 پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کو چوس کر کر کے وہ پتھر جو ہے سیاہ ہو گیا، اور رب تبارک تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کی چمک پر پردے ڈال دیے، ورنہ یہ دونوں پتھر جنتی ہیں اور ان کی اگر اصل چمک باقی ہوتی تو پوری زمین پر ان دونوں پتھروں سے زیادہ چمکدار کوئی اور شے ہی موجود نہ ہوتی، ان دونوں پتھروں سے زیادہ چمکدار کوئی چیز نہ ہوتی، اتنی چمک تھی اس میں، لیکن رب نے پردے ڈال دیے۔ اور حجر اسود فرمایا گیا وہ گناہگاروں کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو گیا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا سوچیں، گناہگاروں کے گناہوں کو چوس چوس کر جب جنت سے آیا ہوا صاف شفاف سفید پتھر کالا ہو جائے تو جو خود دن رات گناہ کرے گا اس کے گناہوں سے اس کا چہرہ کالا نہیں ہوگا؟ بھلا بتاؤ، اس کے کالے کارناموں اور کالی کرتوتوں سے کیا بتاؤ اس کا اپنا چہرہ کالا نہیں ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج کریم پاؤڈر لگانے کی ضرورت انہی کو پڑتی ہے کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، ورنہ اللہ والوں نے اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے کسی کریم پاؤڈر کا سہارا نہیں لیا تھا بلکہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کا سہارا لیا تھا۔ اور دنیا کے کاسمیٹک پروڈکٹس چہرے کو اتنا چمکا نہیں سکتے جتنا چہرے کو نور اللہ اپنے سجدوں کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات رہ گئی تھی، عرض کرتا چلوں۔ وہ بہو جس نے شوہر کی شکایت کی سسر کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو نکال دو، نکاح سے باہر کر دو، یعنی یہ عورت گھر میں بے برکتی کا سبب بنے گی۔ عورت کی خوبی کیا ہونی چاہیے، عورت کے اندر کون سا ہنر ہونا چاہیے؟ شوہر کھلائے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، شوہر بھوکا رکھے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی جس حال میں کبھی
مرغ مسلم کھلائے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی چٹنی روٹی کھلائے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ بیویاں جو ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت پر راضی ہوتی ہیں اور شوہر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، لوگوں کے سامنے شوہر کی برائیاں نہیں کرتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ہی عورتوں کو نیک اولاد دیتا ہے، اور ایسی عورتوں کے نیک عمل اور نیک اخلاق سے اللہ شوہر کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو باقاعدہ مائیں اپنی بیٹی کو فون کر کر کے داماد کے خلاف اس کی زبان سے اگلواتی ہیں۔ آج صبح کتنے بجے تو اٹھی تھی؟ رات کو کتنے بجے سوئی تھی؟ اچھا برتن سارا تو ہی دھوتی ہے کہ تیری ساس بھی ہاتھ بٹھاتی ہے؟ اپنے مرد کا کپڑا دھویا کر، ساس کا کپڑا مت دھویا کر۔ اچھا وہ جو تیری ننند ہے نا اس کے کپڑے تو کبھی مت دھونا، کبھی زبردستی کرے تو مجھے بتانا۔ یوں اپنی بیٹیوں کے باقاعدہ مائیں کان بھرتی ہیں اور انہیں ساس سسر کا نہیں شوہر کا بھی باغی بناتی، اور شوہر، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، شوہر اگر 10 بار محبت سے بیوی کو چومے تو بیوی ماں کے سامنے تعریفیں نہیں کرتی، لیکن ایک دن اگر فرسٹریشن کی بنیاد، غصے کی وجہ سے 2 جملے بول دے تو اس کے گھر سے نکلتے ہی فوراً فون کر کے امی کو بھی بتائے گی، بھائی کو بھی بتائے گی، آپا کو بھی بتائے گی، آج صبح مجھ سے جھگڑا کر کے گھر سے باہر نکلے ہیں، آج دیکھو پورا دن ان کا خراب ہو جائے گا۔ اپنی زبان سے ایسے ایسے کلمات نکالتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، جس حال میں بھی شوہر رکھے اگر بیوی خاموشی کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرتی ہے، اللہ شوہر کے دل میں صرف محبت پیدا نہیں کرتا، عزت بھی پیدا کرتا ہے، اور اللہ گھر میں برکت بھی نازل فرماتا ہے۔ جب اللہ کے خلیل نے پسند نہیں کیا تو کوئی اور کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب رب نے فرمایا کہ ابراہیم لوگوں کو آواز دو، لوگوں سے کہو کہ وہ آئیں میرے گھر کا طواف کریں، حج ادا کریں، میرے گھر کی زیارت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں آواز لگاؤں گا تو کہاں تک آواز پہنچے گی؟ یہ میری آبادی، یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بسنے والے لوگ یہی تو سن سکیں گے، باقی لوگوں تک کہاں آواز جانا ہے؟ رب نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام، لوگوں تک پہنچانا میرا کام۔ روایتوں میں آتا ابراہیم علیہ السلام پھر تیسری مرتبہ اسی پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ بہت اونچا ہو گیا، یا بعض روایتوں میں آتا ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی لوگوں میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو، آؤ آ کر حج ادا کرو۔ جب آپ نے آواز دی تو فرمایا گیا کہ آپ کی آواز صرف مشرق و مغرب تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ جب اللہ کے خلیل نے آواز دیا ہے تو رب نے کائنات کے چپے چپے تک اپنے خلیل کی اس آواز کو پہنچا دیا، اور صرف موجودہ انسانوں تک نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ جو بچے اپنے ماؤں کے شکم میں تھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ان بچوں کے کانوں تک بھی پہنچا دیا، اور وہ روحیں جو زمین پر نہیں آئی تھی، جو ماں کے شکم میں بھی نہیں تھے، ابھی نہ حمل میں تھے، ابھی نہ زمین پر تھے، بلکہ عالم ارواح میں تھے، جو قیامت تک آنے والے انسان تھے، ان سب کے کانوں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز ٹکرائی ہے، اور جن کے مقدر میں حج لکھا تھا ہر کسی نے اس وقت پکارا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر کسی نے آواز دیا تھا، اور فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آواز پر اس وقت جس نے لبیک کہا تھا اللہ موت آنے سے پہلے ہر اس ایک بندے کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ جس کسی نے لبیک کہا تھا وہ سب حاجی ہو کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جانتے صوفیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک بار نہیں کئی بار لبیک کہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار کہا تھا لبیک اسے زندگی میں ایک بار حج کی سعادت ملے گی، جس نے 2 بار کہا تھا
وہ 2 بار حج کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب یہ پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو کہتا ہوں امام حسین تو اس وقت زمین پر نہیں تھے، وہ تو یقیناً عالم ارواح میں تھے، لیکن آپ کی روح نے 25 بار لبیک کہا تھا، اللہ نے 25 بار حج کی سعادت عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی روح نے کتنی بار لبیک کہا تھا؟ غریب نواز کی روح نے کتنی بار لبیک کہا تھا؟ جس نے جتنی بار۔ میں تو کہتا ہوں ہم نہیں جانتے، ہم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، ہم جانتے ہیں۔ جنہوں نے حج کر لیا وہ تو جانتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا، میرا ایک حج ہو چکا الحمدللہ، لیکن ہم میں آپ میں جس نے حج نہیں کیا اسے نہیں پتا اس نے کہا تھا بھی کہ نہیں کہا تھا۔ آؤ دعا کریں کہ اللہ کاش ہم نے بھی اللہ تیرے خلیل کی آواز پر لبیک کہا ہو، ہم نے بھی لبیک کہا ہو، اے اللہ ہمیں بھی موت آنے سے پہلے حج کی سعادت عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام، آبادی بڑھتی رہی، عزت بڑھتی رہی، مال و دولت بھی، مویشی بھی، نوکر چاکر بھی۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے پھر اعتراض کیا، اے اللہ تو نے تو خلیل کو بڑا مال دے دیا ہے، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہے، رہنے کا اچھا مکان ہے، تو نے یہ ساری چیزیں دے دی، تو اس پر ابراہیم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو کیا کمال کی بات ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ سب لے لیا جائے اور پھر دیکھے کہ شکر ادا کرتے کہ نہیں کرتے، یعنی پھر ایک بار امتحان۔ حالانکہ میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے والا تھا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، جس کام کے لیے رب نے بھیجا تھا بھی اس کا انجام بھی تو سننا ہے۔ آپ آئے تھے نمرود کے خاتمے کے لیے نا، تو اگر میں ابراہیم علیہ السلام پر ہی ختم کر کے چلا جاؤں تو دشمن کا کیا بنا، وہ بھی تو سننا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ رب نے فرمایا جس طرح تم لینا چاہتے ہو جاؤ تم لے لو۔ ایک فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کی، اللہ کی ثنا بیان کرنی، اللہ کی تعریف کرنی شروع کرنی۔ اور جب اللہ کے خلیل نے سنا تو محو ہو گئے، کھو گئے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا قرار ہے نا، اللہ کے خلیل کے دل کو قرار اللہ کے ذکر کے سوا کہاں سے مل سکتا ہے؟ آپ سننے لگے، جیسے ہی محو ہوئے تھے، کھوئے تھے کہ فرشتے نے ذکر بند کر دیا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ کتنی میٹھی آواز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، تم کتنی خوبصورتی سے میرے رب کی حمد بیان کر رہے تھے، ابھی تو دل کو مزہ آ ہی رہا تھا، تم نے ذکر کو روک دیا، تھوڑا سا ذکر اور کر دو۔ تو اس نے کہا ابراہیم پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کا ذکر کروں تو اس کے بدلے تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہیے؟ اس فرشتے نے کہا ابراہیم اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، جو دینا چاہتے ہو دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، یہ جتنے میرے مویشی ہیں، جانور ہیں نا، وہ سارے میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، سارے جانور لے لو، اللہ کا ذکر کرو۔ فرشتے نے ذکر کرنا شروع کیا، آپ سن رہے تھے، سن رہے تھے، سن رہے تھے، دل کو لطف آ رہا تھا۔ فرشتہ پھر اچانک خاموش ہو گیا، آپ نے اس کی طرف دیکھا، کہا پھر چپ ہو گئے، ارے ابھی تو میں سن رہا تھا اور خاموش ہو گئے، اور سناؤ۔ اس نے کہا ابراہیم جتنا تم نے دیا تھا نا اس کے بدلے میں نے سنا دیا، اب اگر اور اللہ کا ذکر سننا ہے اور دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ساری زمینیں بھی تیرے حوالے کرتا ہوں، میری ساری زمین لے لے، مجھے اللہ کا ذکر سنا دے۔ اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، پھر خاموش ہوا۔ آپ نے سارے نوکر چاکر دے دیے، اس کے بعد وہ ذکر کرنے لگا، پھر خاموش ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اور سناؤ۔ اس نے مسکرا کر کہا ابراہیم جانور بھی سارے لے لیے، زمین بھی ساری لے لی، نوکر چاکر بھی سارے لے لیے، جو کچھ تیرے پاس تھا وہ سب میں نے لے لیا، اب بھی تجھے ذکر سننا ہے، میں ذکر سناؤں گا تو اب تیرے پاس دینے کو بچا کیا، اب تو مجھے کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، میں اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، جب سنا تو فرشتہ فوراً اصلی صورت میں آ گیا، اور اصلی صورت میں آ کر کہا اللہ کے خلیل یہ آپ کا امتحان تھا، میں فرشتہ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب آپ کے حوالے دے دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نمرود ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کرتا ہے، 60,000 کی فوج اکٹھا کی اس نے، اور چیلنج کیا ابراہیم
دھیرے دھیرے تمہارے ماننے والے بھی بڑھتے چلے گئے. اب میں تمہارے خدا کو چیلنج کرتا ہوں، ابراہیم اگر تمہارا خدا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو کہو آ کر میرا مقابلہ کرے. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا کہ ابراہیم تم نمرود کے چیلنج کو قبول کر لو، نمرود کے چیلنج کو قبول کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کیا. نمرود نے کہا ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو میں اپنی پوری فوج لے کر میدان میں اتروں گا، تم اپنے خدا سے کہو وہ اپنی فوج لے کر آئے، ایک ہی بار مقابلہ ہو اور فائنل ہو جائے کہ اصلی خدا کون سا ہے، نقلی خدا کون سا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس طرح سے وہ چیلنج کرتا ہے. رب نے فرمایا کہ ابراہیم بتاؤ تم کیا پسند کرتے ہو، میں کون سی فوج روانہ کروں نمرود کے مقابلے میں. اب اپنے رب کی ذات پر کتنا یقین تھا. 60,000 کی مسلمہ فوج ہے نمرود کی. آپ نے یہ نہیں کہا اس کے بدلے مولا فرشتوں کو بھیج، اس کے بدلے ہاتھیوں کو بھیج، اس کے بدلے گھڑ سواروں کو بھیج، بلکہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا تیری تمام مخلوق میں سب سے کمزور مخلوق مچھر ہے، تو نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے مچھروں کی فوج کو بھیج دے، مچھروں کی فوج کو بھیج دے. رب نے دعا قبول کی کہ ابراہیم جو تم نے کہا ہے وہی ہوگا. رب نے فرشتے کو حکم دیا فرشتوں آسمان کو سوراخ کرو اور سوراخ کر کے نمرود کی فوج کے مقابلے میں مچھر کی فوج روانہ کرو. فرمایا گیا مقررہ تاریخ پر نمرود 60,000 کی فوج لے کر اترا پوری تیاری کے ساتھ، اور اللہ کے فرشتے نے آسمان میں ایک سوراخ کر دیا. اس سوراخ سے مچھر نکلنے شروع ہوئے. جانتے ہو کتنے نکلے؟ فرمایا گیا 60,000 کی فوج آئی تھی، اللہ نے مچھر بھی 60,000 ہی بھیجا ہے. یعنی ہر فوجی کے لیے ایک مچھر تھا، ہر فوجی کے لیے ایک مچھر تھا. اور جانتے ہو جب یہ 60,000 مچھر آئے ایک ساتھ زمین کی طرف نکلے تو تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے سورج کو گھیر لیا ہے اور کچھ دیر کے لیے زمین پر اندھیرا چھا گیا. سورج کی روشنی جو تھی وہ مچھروں کے پیچھے چھپ کر رہ گئی ہے. اس طرح سے 60,000 مچھر اچانک آسمان سے زمین کی طرف اترے اور ایک ایک مچھر جا کر ایک ایک فوجی کے سر پر بیٹھ گیا. ان مچھروں میں ایک مچھر لنگڑا بھی تھا، مچھر لنگڑا بھی تھا. اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میری ڈیوٹی تو سب سے بڑے دشمن پر لگا دینا. رب نے اس کی دعا بھی قبول کی تھی. وہ نمرود کے سر پر آ کر بیٹھ گیا. اب جانتے ہو جو 60,000 مچھر آ کر بیٹھے تھے کیا کیا انہوں نے؟ ان مچھروں نے دیکھنے میں بظاہر مچھر تھے لیکن تھوڑی دیر کے اندر فوجیوں کے دماغ کو، ان کے جسم کے گوشت کو چٹ کرنا شروع کر دیا. جو مچھر جس کے سر پر بیٹھا تھا اس کے جسم کو چٹ کر دیتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچتا تھا. نمرود اپنی بیوی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اچانک اس کی بیوی کی نظر پڑی. اس نے کہا تمہارے سر پر بھی ایک مچھر بیٹھا ہے، اس کو بھگاؤ. جب نمرود نے سر کو ہلایا اس کو بھگانے کے لیے تو جانتے وہ لنگڑا مچھر اسی وقت کے انتظار میں تھا. سر سے اڑا اور تیزی سے جا کر اس کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے راستے سے ہوتا ہوا دماغ میں پہنچ گیا. جب دماغ میں پہنچا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ نمرود اپنا سر پکڑ کر کے بھاگا، بھاگ کر محل میں آیا. محل کے اندر وہ چاروں طرف دوڑتا بھاگتا تھا لیکن اس کو آرام نہیں ہوا. دوڑتے بھاگتے سر ایک مرتبہ دیوار سے ٹکرایا. جب دیوار سے ٹکرایا تو مچھر اندر جو دماغ کو کھاتا تھا وہ جھٹک اٹھا، یعنی ہٹ گیا. جب ہٹا تو کچھ راحت مل گئی. اس کے بعد وہ پھر دماغ کو کھانے لگا. اب اس کو یہ پتا چلا کہ دیوار سے سر ٹکرائے گا تو راحت ملے گی. اس نے دوبارہ سر مارا، راحت مل گئی. تیسری بار سر مارا، راحت مل گئی. اس کے بعد اپنے سر پر مکے سے مارنا شروع کیا. اس کے بعد فرمایا گیا اس کے دربار کا یہ ادب قرار دے دیا گیا، اس کو پروٹوکول بنا دیا گیا کہ پہلے تم آتے تھے تو سجدہ کرنا پڑتا تھا، اب تم آؤ گے تو سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے بغل میں ایک ہتھوڑا رکھا تھا چھوٹا سا. جب بھی کوئی محل میں آتا تھا پروٹوکول یہ تھا کہ ہتھوڑا نمرود کے سر پر مارتا تو سب نمرود کے سر پر مارنے سے اس کا ادب کہلاتا تھا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں 400 سال تک نمرود جو ہے اللہ سے بغاوت کرتا رہا.
حکمرانی کرتا رہا، اللہ اور اللہ کے خلیل کو چیلنج کرتا رہا۔ اس کے بعد 400 سال کا عرصہ گزرا، جب اندر جو ہے مچھر اس کے دماغ کو کھاتا رہا، آخر کار وہ دھیرے دھیرے موت کے قریب ہوتا چلا گیا۔ جب مچھر نے دیکھ لیا کہ اب یہ مارا جائے گا تو اس کی ناک سے باہر ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے یوں اپنے دشمن کو ذلیل کیا اور یوں اللہ نے اس کو ذلت کی موت دی۔ میرے مقابلے میں تو آتا ہے، تجھے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے میں ہلاک کروں گا۔ یہ تاریخ میں ساری باتیں موجود ہیں، قرآن مقدس میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کا نمرود عقل جو ہے ہوش کے ناخن نہیں لیتا۔ آج کے نمرود کی عقل پر پردے پڑے ہیں اور وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ رب تبارک تعالیٰ پہلے دشمن کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس طرح سے نمرود ہلاک ہوا۔ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے رہے۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت حاضرہ کا انتقال ہوا۔ حضرت حاضرہ کے انتقال کے 2 سال کے بعد آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب حضرت سارہ کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 127 سال کی تھی، یعنی بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا، پوتے کو گود میں کھلا چکی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے مختلف روایتیں ملتی ہیں، اکثر لوگوں نے 175 سال لکھا ہے، لیکن بعض جگہ پر 200 سال کی روایت بھی ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے 200 سال کی عمر میں اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا اور آپ اس روئے زمین سے بظاہر تشریف لے گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سوانح تھی جو 4-6 پارٹس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں نے جیسا شروع میں تمہید کے طور پر کہا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ میں نے بتا دیا، کوئی چیز آپ کی نظر سے گزرے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بتایا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، جب جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے آقا میں عمر کی تعریف کرنا شروع کروں تو 950 سال کا عرصہ ختم ہو جائے گا، عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب 950 سال میں سیدنا عمر فاروق اعظم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے تو 6 گھنٹے 3 گھنٹے کی محفل میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کہاں سمیٹے جا سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ قرآن شریف میں آپ کا نام آیا ہے، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اداؤں کو حج عمرہ اور قربانی کے ذریعے اللہ ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دعا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ قیامت میں ہمیں اپنے انہی محبوبین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا